السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور فقہ اسلامی اور دیگر اسلامی علوم کی مشہور و معروف اور معتبر و مستند اہم کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ایک حدیث شریف کی ایک کتاب مسند امام زید رضی اللہ عنہ، یہ ایک حدیث شریف کی کتاب ہے مسند امام زید کے نام سے۔ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام باقر کے بھائی امام جعفر صادق اور امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ امام زید رضی اللہ عنہ کی نقل کردہ روایات اور بیان کردہ فقہی آراء کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے جامع المنقول والمعقول ابو العلا محمد محی الدین جہانگیر صاحب ادام اللہ فیوضہ العالیہ نے اس اہم اور مستند کتاب کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ بیعت یہ ریکارڈنگ جو کی جا رہی ہے بیعت سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام زید رضی اللہ عنہ امام ابو الحسین زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب اپنے زمانے میں اہل بیت نبوت کے سردار اور پیشوا تھے۔ آپ امام علی بن حسین سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے برادر ہیں، بھائی ہیں۔ امام زید کے اساتذہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ اور اپنے والد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے علم دین حاصل کیا۔ امام زید کو جن علماء نے خراج تحسین پیش کیا ہے، ان کے فضائل اور کمالات کا اعتراف کیا ہے، من جملہ ان میں کہ امام باقر رضی اللہ عنہ ہیں، جو آپ کے بارے میں فرماتے ہیں زید رضی اللہ عنہ کو علم فراخی عطا کی گئی، یعنی انہیں وسیع اور کثیر علم عطا کیا گیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ان کے چچا امام زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم رکھنے والے، اس کے دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور سب سے زیادہ رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھنے والے تھے۔ انہوں نے دنیا و آخرت یعنی دین اور دنیا کے معاملات میں رہنمائی کے لیے ہمارے درمیان اپنے جیسا کوئی صاحب علم و باکمال شخص نہیں چھوڑا، یعنی وہ اپنی ذات میں علم اور عمل کا مجموعہ تھے اور باکمال شخصیت تھے۔ امام شعبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی اپنے وقت کے بڑے محدث ہیں، ہمارے زمانے کی عورتوں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے افضل، زیادہ صاحب علم، زیادہ بہادر اور زیادہ نیک کسی بچے کو جنم نہیں دیا، یعنی بیک وقت امام زید رضی اللہ عنہ علم، شجاعت اور خیر کا پیکر تھے، ان کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے امام زید رضی اللہ عنہ جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو ان سے بڑھ کر فقیہ ہو، ان سے بڑھ کر عالم ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو امام الائمہ ہیں، اکابر محدثین کے امام ہیں، آپ بھی آپ کی جلالت شان یعنی آپ کے مقام و مرتبے کا، آپ کی فقاہت اور آپ کے علم و معرفت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر فقیہ اور آپ سے بڑا عالم میں نے نہیں دیکھا۔ امام زید کے اعتقادی نظریات، آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ ابو خطاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ امام زید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے ان کے نظریات کے بارے میں پوچھا تو امام زید نے جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں براءت ظاہر کرتا ہوں مشبہہ سے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے جیسا قرار دیا۔ دوسرے مرجئہ سے، جنہوں نے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ کی معافی کا لالچ دیا۔ مجبرہ سے، جنہوں نے اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے ذمے قرار دیا۔ مارقہ سے، جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا انکار کیا۔ مارقہ یعنی دین سے نکلا ہوا فرقہ۔ رافضہ
سے میں براعت کا اظہار کرتا ہوں جنہوں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت کا انکار کیا۔ یعنی سیدنا امام زید رضی اللہ عنہ کے عقائد وہی تھے جو تمام اہل سنت والجماعت کے عقائد تھے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بے مثل اور بے مثال قرار دیتے ہیں، اور جو تمام صحابہ کی فضیلت کے قائل ہیں، اور خاص طور پر شیخین کی فضیلت کا بھی جو اقرار کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی بھی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں۔ بہرحال امام زید رضی اللہ عنہ یہ تمام گمراہ فرقوں سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا تھا، سلف صالحین کا تھا، اور کتاب و سنت سے جو عقائد ثابت ہیں میں انہی عقائد کو مانتا ہوں۔ امام زید رضی اللہ عنہ کے تلامذہ یعنی آپ کے شاگرد امام زید رضی اللہ عنہ سے اخذ و استفادہ کرنے والوں میں، اخذ و استفادہ یعنی آپ سے علم حاصل کرنے والوں اور آپ سے فیض و برکات حاصل کرنے والوں میں درج ذیل حضرات شامل ہیں۔ یعنی یہ لوگ ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، امام زید رضی اللہ عنہ کے 3 صاحبزادے جن کے نام ہیں محمد، حسین، یحییٰ۔ ان کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ، سفیان ثوری، منصور بن معتمر، محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، قیس بن ربیع، سلمہ بن کہیل، عطا بن سائب، ابو خالد الواسطی، اور ان کے علاوہ دیگر بہت سارے حضرات شامل ہیں جو اپنے وقت کے مقتدی اور پیشوا گزرے ہیں، اور علم و فن میں، علم اور معرفت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایسے بڑے بڑے اکابر فقہا محدثین آپ کے شاگرد رہے ہیں۔ امام زید رضی اللہ عنہ کی شہادت، امام زید رضی اللہ عنہ کو ہشام بن عبد الملک کے زمانے حکومت میں عراق کے گورنر یوسف بن محمد بن یوسف بن عمر ثقفی نے شہید کروا دیا۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے سر مبارک کو جسم سے الگ کر کے دارالحکومت شام بھیجا گیا۔ وہاں سے آپ کے سر مبارک کو مدینہ منورہ لایا گیا اور وہیں دفن کیا گیا۔ آپ کے سر کے بغیر جسم مبارک کو برہنہ کر کے مصلوب کیا گیا، یعنی آپ کو سولی پر لٹکایا گیا۔ اسی دن ایک مکڑی نے آپ کی شرمگاہ پر جالا بن دیا تاکہ آپ کا جسم محفوظ رہے۔ آپ کے جسم مبارک کو چند دن سولی پر لٹکائے جانے کے بعد نیچے اتار کر جلا دیا گیا، اور آپ کے جسم مبارک کی راکھ دریائے فرات میں بہا دی گئی۔ یہ اندوہناک واقعہ، یہ خطرناک حادثہ 25 محرم سن 122 ہجری میں پیش آیا۔ شہادت کے وقت امام زید رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 64 برس تھی۔ امام زید رضی اللہ عنہ کا یہ سوانح خاکہ، آپ کے بارے میں جو مختصر معلومات بیان کیے گئے، مسند زید کے آغاز میں موجود امام زید رضی اللہ عنہ کے حالات کو سامنے رکھ کر ترتیب دیا گیا۔ امام زید رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے محدثین، امام زید بن علی رضی اللہ عنہ کے حالات میں ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ آپ کا تعلق پہلی صدی ہجری کے آخر اور دوسری صدی ہجری کے ابتدائی نصف حصے سے ہے، ابتدائی آدھے حصے سے ہے، اور یہ وہ دور ہے جس میں بنو امیہ اور بنو عباس سے تعلق رکھنے والے حکمرانوں اور ان کے حاشیہ برداروں یعنی ان کے خادموں نے اپنے مخصوص سیاسی، سماجی اور معاشرتی مفادات، فوائد کے حصول کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف مختلف اعتبار سے سیاسی، سماجی اور معاشرتی سطح پر لوگوں کو گمراہ اور ان کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسلم معاشرے کے افراد سرکاری مشنری سے خوفزدہ ہو کر کوفہ کی جامع مسجد میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو تنہا چھوڑ دیے، اور ان بدنصیبوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو کربلا کی سرزمین پر دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود تھے۔ آگے آنے والا وقت بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ خلفاء کہلانے والے یہ ملوک اسلام، یہ بادشاہان وقت ہمیشہ اہل بیت سے خوفزدہ رہے، اور ان کی بھرپور کوشش یہی تھی کہ ائمہ اہل بیت اطہار کو عام مسلم معاشرے سے الگ رکھا جائے۔ جو لوگ ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے انہیں زیادتی کا
ظلم کا نشانہ بنایا جاتا۔ سابقہ سطور میں ہم نے یہ بات نقل کی کہ کس طرح ایک شامی امیر کے سامنے مشہور شاعر فرزدق نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی شان میں مدحیہ قصیدہ پڑھا، آپ کی تعریف بیان کی، تو اس بے بدل شاعر کو نظر زنداں کر دیا گیا، یعنی اس شاعر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا، حالانکہ یہ کوئی بڑا قصور نہیں ہے۔ اور فرزدق بنیادی طور پر اس شامی امیر کا درباری اور حاشیہ بردار تھا، درباری شاعر تھا۔ صرف اس ایک واقعے سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے ائمہ اہل بیت اطہار کے قریب ہونے کی کوشش کی ہوگی، ان کے ساتھ کیا رویہ، کیا سلوک اختیار کیا جاتا ہوگا۔ اور آگے آنے والے وقت میں جب حکومت کی خاطر عربوں کے دو بڑے خاندان بنو امیہ اور بنو عباس ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اس وقت اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے کیسا طرز عمل اختیار کیا۔ یہ تمہید بیان کرنے کے بعد ہم یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو کتابیں علم حدیث کی کتابوں کے طور پر رائج ہیں اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں سے زیادہ تر 3 صدی ہجری کے آغاز میں لکھی گئی ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہے جب امام زید رضی اللہ عنہ کو دنیا سے رخصت ہوئے کم و بیش 60 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مسند زید میں یہ روایت منقول ہے کہ امام زید رضی اللہ عنہ جب کوفہ تشریف لائے تو وہ ایک صاحب کے ہاں روپوش تھے، چھپے ہوئے تھے، جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کوفہ سے تعلق رکھنے والے چند اہل علم کے ہمراہ ان سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ عبارت کا طرز بیان یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک خفیہ ملاقات تھی جو سرکاری عہدیداروں سے چھپ کر کی گئی تھی۔ بعد میں جب امام زید رضی اللہ عنہ نے حاکم وقت کے خلاف علم بلند کیا، حاکم وقت کے مظالم اور اس کے خلاف جب آپ نے جھنڈا بلند کیا، یعنی آپ نے اعلان کیا کہ بادشاہ ظالم ہے اور اس کو حکومت سے برطرف کرنا چاہیے، تو اس کے نتیجے میں انہیں کس دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان کے جسد مبارک، جسم مبارک کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ ایسی خوفناک فضا میں کون ہوتا جو امام زید رضی اللہ عنہ کے قریب آنے کی کوشش کرتا، ان کے علوم و معارف کو امت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ امام زید رضی اللہ عنہ کے رفیق خاص ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے سنی ہوئی روایات کو ترتیب دیا اور اس کو امت تک پہنچایا۔ اگر کوئی صاحب یہ عذر پیش کرے کہ ابو خالد نے یہ تمام روایات امام زید رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ترتیب دی ہیں، تو ہم اس کے جواب میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ کتب حدیث کے اکثر مؤلفین نے اپنے اساتذہ کے انتقال کے بعد ہی ان اساتذہ کے حوالے سے احادیث شریفہ نقل کی ہیں، جیسا کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید ربیع بن سلیمان مرادی نے اپنے استاد سے سنی ہوئی احادیث اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کی، اور مرادی سے سن کر ان کے شاگرد ابو العباس محمد بن یعقوب الاصم نے ان روایات کو مسند کی شکل میں مرتب کیا، ترتیب دیا، اور یہی کتاب آج مسند امام شافعی کے نام سے علم حدیث کی امہات کتب یعنی اہم اور معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب شمار کی جاتی ہے۔ امام زید رضی اللہ عنہ کے علم و فضل پر تمام امت کا اتفاق ہے، اس بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، تاہم اسماء الرجال راویوں کے حالات پر لکھی جانے والی کتابوں کے لکھنے والے بعض ماہرین نے ابو خالد واسطی پر جرح کی ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل میں سے کسی امام نے ابو خالد واسطی پر جرح کی ہے، جس کے جواب میں مسند زید کے شائع کنندہ یعنی مسند زید کو شائع کرنے والے نے اپنے مقدمے میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ علم اسماء رجال کے ماہرین نے بسا اوقات بعض راویوں کے بارے میں جرح و تعدیل سے کام لیتے ہوئے احتیاط کا مظاہرہ نہیں کیا، اور ان مظلوم افراد میں سے ایک ابو خالد واسطی ہیں۔ اس کے بعد شیخ واسطی نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اسماء رجال کے بعض انتہا پسند اور متشدد کٹر ماہرین نے جلیل القدر ائمہ کو بھی علم حدیث میں ضعیف قرار دینے سے گریز نہیں کیا، یعنی پیچھے نہیں ہٹے۔ اس لیے ابو خالد کے بارے میں ان حضرات کی جرح، ان کا اعتراض قابل قبول نہیں ہوگا۔ شیخ واسطی نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ محدثین بعض اوقات
خود ایک شخص کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور بعد میں خود ہی اس سے روایت بھی نقل کرتے ہیں. جیسے امام بخاری اور ان کے استاد امام زحلی کے درمیان نظریاتی اختلاف تھا، لیکن امام بخاری نے زحلی کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، بیان کی ہیں. شیخ واسطی نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے. محمد بن یحییٰ زحلی نام کے ایک محدث امام بخاری اور امام مسلم کے بھی استاد ہیں. یہ اگرچہ عمر کے اعتبار سے امام بخاری سے زیادہ بڑے نہیں ہیں، لیکن بہرحال امام بخاری نے ان سے احادیث روایت کی ہیں. یہ وسط ایشیا کے شہر نیشا پور کے رہنے والے تھے، جو امام مسلم کا وطن مألوف یعنی ان کا وطن تھا. امام بخاری بغداد سے آ کر نیشا پور میں قیام پذیر ہوئے. اس وقت نیشا پور میں علم حدیث کے سب سے بڑے جید عالم یہی محمد بن یحییٰ زحلی تھے. اس عہد میں علم کلام کا ایک نیم فلسفیانہ مسئلہ، یعنی ایک فلسفی مسئلہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان زیر بحث تھا کہ قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق. یہ ایک محتم بشان مسئلہ تھا. قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو لے کر اس زمانے میں خاص طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت کی طرف سے نشانہ بنایا گیا، اور آپ پر کوڑے برسائے گئے. فتنہ خلق قرآن کا وہ زمانہ تھا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، یہ عقیدہ رکھنے والوں کو سخت سزا دی گئی تھی. اس زمانے کے بعد جدت پسند یعنی جو ماڈرن قسم مزاج کے لوگ تھے، اس بات کے قائل تھے کہ قرآن مجید مخلوق ہے. یہ وہ لوگ تھے جو فلسفہ یونان فلسفہ اور حکمت کے لیے شہرت رکھتا ہے. فلسفہ یونان سے غیر معمولی طور پر مرعوب تھے، خوفزدہ تھے، اور شرعی احکام کو یونانی فلسفے کی روشنی میں پرکھنے کی، جانچنے کی کوشش کرتے تھے. تاریخ نے اس مکتب فکر کو معتزلہ کے نام سے یاد رکھا ہے. اسلام کے جو مختلف فرقے ہیں ان میں ایک فرقہ معتزلہ بھی ہے، جو ہر حکم کو اور اسلام کے تمام احکام کو عقل کی روشنی میں، یونان کے فلسفے کی روشنی میں پرکھ کر، جانچ کر حکم لگاتا تھا. معتزلہ کو عباسی خلیفہ مامون رشید کے زمانے سے مرکز خلافت میں یعنی سینٹرل حکومت میں، مرکزی حکومت میں اچھا خاصا اثر و رسوخ حاصل تھا، اور اسی اثر و رسوخ کی وجہ سے انہوں نے محدثین کے پیشوا یعنی محدثین کے امام اور امام بخاری کے استاد سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو شدید ظلم کا نشانہ بنایا. جس طرح آج لوگ یہ پوچھتے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے یا نہیں، اسی طرح اس وقت سب سے زیادہ یہی مسئلہ زیر بحث رہتا تھا کہ قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق. ایک مرتبہ برسر محفل کسی نے امام بخاری سے یہی سوال کیا کہ آپ کی نظر میں قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ اس مسئلے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ایک سائل نے، مجمع میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا، تو امام بخاری نے پہلے سائل کو ٹالنے کی کوشش کی. اس کا جواب دینے سے آپ نے گریز کیا، یعنی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، لیکن اس کے پرزور اصرار پر یعنی اس کے مسلسل اصرار کرنے پر آپ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے. سائل نے کہا، پوچھنے والے نے کہا، آپ یہ بتائیں کہ قرآن کے الفاظ کے بارے میں، قرآن مجید کے جو کلمات ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام بخاری نے فرمایا، ہمارے تمام افعال مخلوق ہیں، اور جو الفاظ اور جو کلمات ہم ادا کرتے ہیں، خواہ وہ تلاوت کی شکل میں ہوں یا عام گفتگو کی شکل میں ہوں، وہ ہمارے افعال کا حصہ ہیں. اس جواب سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ امام بخاری کے نزدیک تلاوت کے دوران قرآن کے جو کلمات ہم پڑھتے ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں. یہ نقطہ نظر شیخ محمد بن یحییٰ زحلی کے نظریے کے خلاف تھا، کیونکہ وہ ان الفاظ کو بھی قدیم اور غیر مخلوق مانتے تھے. جب انہیں امام بخاری کے نظریے کا پتہ چلا تو انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی شخص امام بخاری کے درس میں شریک نہ ہو، کیونکہ زحلی کی تحقیق کے مطابق ان کا عقیدہ درست نہیں تھا. امام مسلم جو شیخ محمد بن یحییٰ زحلی اور امام بخاری دونوں کے شاگرد ہیں، انہوں نے دونوں حضرات میں سے کسی ایک سے بھی کوئی صحیح مسلم میں روایت نقل نہیں کی، اگرچہ امام بخاری نے
شیخ محمد بن یحییٰ ذہلی صحیح بخاری کے حوالے سے آپ نے ان کی روایات نقل کی ہیں، جیسا کہ ہم سابقہ سطروں میں لائنوں میں یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ امام زید رضی اللہ عنہ علم و فضل کے کس عظیم مرتبے پر فائز تھے۔ علم حدیث سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ معلومات دلچسپی سے خالی نہیں ہوں گی کہ اہل سنت کے پاس متداول علم حدیث کی کتابوں میں سے، یعنی جو کتابیں امت کے درمیان پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں حدیث شریف کی، جو رائج ہیں، جو دستیاب ہیں، ان کتابوں میں سے کون سے مؤلفین نے اپنی کتابوں میں امام زید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے احادیث شریفہ روایت کی ہیں۔ ہم ذیل کے سطور میں یعنی نیچے سطروں میں ان کی نشاندہی کر رہے ہیں تاہم یہ نقطہ پیش نظر رہے، یہ نقطہ کہ یہ تمام تر معلومات مختصر تلاش و تتبع کا نتیجہ ہیں، تحقیق میں یہ حرف آخر نہیں ہیں، اور کوئی مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زید رضی اللہ عنہ سے جن اکابر ائمہ نے روایتیں لی ہیں، آپ ان کا سرسری جائزہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی اہل سنت کے علم فقہ میں تیسرے بڑے امام ہیں۔ آپ امام مالک کے شاگرد ہیں، اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی سے بھی امام شافعی نے علمی استفادہ کیا ہے۔ علم حدیث میں امام شافعی نے بہت سے مشائخ یعنی علماء سے احادیث شریفہ روایت کی ہیں، اور آپ سے احادیث روایت کرنے والوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ آپ کی عظمت اور آپ کی شان کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو ناصر السنت النبویہ کا خطاب دیا گیا، یعنی سنت نبوی کے حامی اور مددگار کا آپ کو لقب دیا گیا، امام شافعی کو۔ ابو العباس محمد بن یعقوب اسم نے امام شافعی کے شاگرد رشید خاص شاگرد ہیں، ربیع بن سلیمان مرادی سے سن کر امام شافعی کی نقل کردہ بعض روایات کو ترتیب دیا جو مسند شافعی کے نام سے مشہور ہے۔ مسند شافعی میں 2 روایتیں امام زید کے حوالے سے نقل کی گئی ہیں۔ اخرجہ ابو عمر النیسابوری فی مسند الشافعی من کتاب المناسک، مسند امام شافعی میں کتاب المناسک حج کے احکام کا جو بیان ہے، اس میں ایک روایت ہے امام زید رضی اللہ عنہ سے، حدیث نمبر 459۔ اسی طرح مسند امام شافعی میں کتاب الرضاع، دودھ پلانے کے بیان میں بھی ایک روایت آپ سے امام شافعی نے لی ہے، اور حدیث نمبر ہے 1466۔ اس طرح امام شافعی جو فقہی مذاہب کے ائمہ میں سے ایک اہم اور معتبر امام شمار ہوتے ہیں، آپ نے بھی امام زید رضی اللہ عنہ سے اپنی اس مسند میں 2 روایتیں لی ہیں۔ اسی طرح امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام عبد الرزاق بن حمام بن نافع صنعانی یمن کے رہنے والے تھے، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں سے مصنف عبد الرزاق، حدیث شریف کی کتابوں میں ایک مصنف عبد الرزاق، اس کتاب کو آپ کی سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ کتاب 11 ضخیم جلدوں پر یعنی موٹی 11 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین کے اقوال مکمل سند کے ساتھ نقل کیے گئے ہیں۔ امام عبد الرزاق نے حضرت عبیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ابن جریج، ثور بن یزید، عمر، اوزاعی، امام ثوری اور خلق کثیر یعنی بہت سارے ائمہ سے، علماء سے احادیث شریفہ روایت کی ہیں، جبکہ امام عبد الرزاق نے احادیث روایت کرنے والوں کی صف میں عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث روایت کرنے والوں کی صف میں امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے، یحییٰ بن معین جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، اور محمد بن یحییٰ ذہلی اور دیگر بہت سارے افراد شامل ہیں۔ اب امام عبد الرزاق کا مقام اتنا بڑا ہے کہ ائمہ اربعہ میں فقہی مذاہب کے، اسی طرح اکابر محدثین اور ائمہ جرح و تعدیل میں سے بڑے بڑے ائمہ نے آپ سے روایت نقل کی ہے۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی، یہ مصنف ابن عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے جو مصنف ہے ان سے حدیث روایت کی ہے۔ نہیں، ائمہ اربعہ میں امام احمد بن حنبل جی، جو صحاح ستہ کے مؤلفین کے بھی استاد ہیں، اسی طرح اسحاق بن راہوے یہ بہت بڑے محدث ہیں،
یحییٰ بن معین، یہ ائمہ جرح و تعدیل میں ان کا منفرد مقام ہے اور یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، یعنی بڑے بڑے اکابر ائمہ نے ان سے حدیث شریف روایت کی ہیں، ان کے شاگرد ہیں عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام احمد بن حنبل بھی شاگرد ہیں ان کے۔ امام احمد بن حنبل بھی ان سے روایت کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے بھی ان سے علمی استفادہ کیا ہے۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں 15 شوال المکرم سن 211 ہجری میں 85 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، یعنی عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ امام عبدالرزاق نے سن 211 ہجری اور عمر اس وقت آپ کی 85 سال تھی۔ امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں امام زید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کتاب الطہارہ میں، باب المسح علی العصائب والجروح، یعنی پٹیوں پر اور زخموں پر مسح کرنے کا جو بیان ہے کتاب الطہارہ میں وضو کے ضمن میں، حدیث نمبر 623 میں آپ نے امام زید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ روایت لی ہے۔ اسی طرح امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابو شیبہ جلیل القدر محدثین میں سے ایک ہیں۔ آپ کی مرتب کردہ یعنی آپ کی ترتیب دی ہوئی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند ابن ابی شیبہ کو علم حدیث کا بنیادی ماخذ اور اس کو اہم مرجع قرار دیا گیا ہے۔ آپ نے قاضی شریک بنیادی ماخذ، اہم مرجع، بنیادی ماخذ یعنی اہم کتاب حدیث شریف کی کتابوں میں بیسک جو ہوتی ہے کتاب، وہ اس کا سورس آپ کی کتاب کو قرار دیا گیا۔ آپ نے قاضی شریک، ابو الاحوص عبداللہ بن مبارک، سفیان ابن عیینہ اور ان کے طبقے کے دیگر محدثین سے احادیث کا آپ نے سماع کیا، یعنی آپ کے اساتذہ میں یہ بڑے بڑے ائمہ کرام موجود ہیں۔ جبکہ آپ سے استفادہ کرنے والوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سارے محدثین شامل ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ابن ابی شیبہ کے اساتذہ میں صحاح ستہ کے مؤلفین میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ ہیں، اور آپ کے اساتذہ میں اکابر محدثین عبداللہ بن مبارک، سفیان ابن عیینہ جیسے اکابر محدثین پائے جاتے ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ، امام ابن ماجہ، امام مسلم، امام بخاری جی کہ یہ استاد ہیں۔ اچھا، تو یہ امام بخاری وغیرہ کے بھی استاد ہیں؟ امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال محرم کے مہینے میں سن 235 ہجری میں ہوا۔ امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں امام زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم کے حوالے سے 5 روایتیں نقل کی ہیں، جن کا حوالہ یہ ہے۔ ایک کتاب الحج میں باب فی الرجل یحلق قبل ان یذبح، حج کے بیان میں ایک روایت ہے آپ سے جو باب ہے کہ اگر کوئی شخص حاجی ذبح کرنے سے پہلے اگر حلق کر دے تو کیا حکم ہے۔ حج کے افعال میں ترتیب ہے، پہلے قربانی دینا ہے، اس کے بعد بال منانا ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے بال منا لے پھر اس کے بعد قربانی دے تو اس پر دم لازم ہے، یعنی اس کے اوپر حج کے احکام میں ایک دم اصطلاح ہے، اگر حاجی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو قربانی دینا لازم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس ضمن میں آپ سے ایک روایت ہے، حدیث نمبر 14965۔ اسی طرح کتاب الحج میں باب ما قالوا این تنحر البدن، یعنی قربانی کے جانور کہاں ذبح کیے جانے چاہیے، یہ ایک بیان ہے اس میں مصنف ابن ابی شیبہ میں، حدیث نمبر 15539۔ وہاں بھی آپ نے امام زید رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ کتاب الحدیث بالکراریس، باب فی الکوکب یتبعہ الرجل بصرہ، یعنی حدیث شریف جو محفوظ کی جاتی تھی کتابوں میں، کاپیوں میں لکھ کر رکھی جاتی تھی، اس ضمن میں بھی آپ نے امام زید رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، حدیث نمبر 26634۔ اس طرح ابن ابی شیبہ جو اکابر محدثین کے استاد ہیں اور امام ہیں، انہوں نے بھی حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے اپنی اہم اور مشہور کتاب میں روایتیں نقل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ احمد بن حنبل اہل سنت کے نزدیک علم فقہ کے 4 مسلمہ پیشواؤں میں سے آپ ایک ہیں۔ نسلی اعتبار سے آپ عرب ہیں، عربی النسل ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نزار پر جا کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ امام احمد بن حنبل 20 ربیع الاول سن 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے اساتذہ میں امام ابو یوسف، امام شافعی، سفیان بن عیینہ، معتمر بن سلیمان، عبد الرحمن بن مہدی اور امام عبد الرزاق بن حمام صنعانی جیسے اکابر محدثین شامل ہیں۔ اساتذہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ سب اپنے اپنے وقت کے مجتہد اور بڑے امام تسلیم کیے جاتے تھے علم حدیث میں اور دیگر اسلامی علوم میں، جبکہ آپ کے شاگردوں کی صف میں بالواسطہ اور بلا واسطہ، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طور پر سیاہ ستہ کے تمام مؤلفین شامل ہیں۔ بلکہ آپ کے اساتذہ میں سے امام شافعی اور امام عبد الرزاق نے آپ سے احادیث شریفہ روایت کی ہیں۔ آپ کی مرتب کردہ یعنی آپ کی ترتیب دی ہوئی مسند جو مسند احمد کے نام سے مشہور ہے، علم حدیث کا بنیادی مرجع اور ماخذ ہے، یعنی ایک اہم سورس کے طور پر اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی دیگر تصانیف بھی ہیں، یعنی مسند احمد کے علاوہ بھی دیگر آپ کی کتابیں پائی جاتی ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں امام زید بن علی رضی اللہ عنہما کے حوالے سے جملہ 4 روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک آپ نے جو روایت نقل کی ہے حدیث نمبر ہے 525، اخرجہ احمد فی مسندہ فی مسند العشرۃ المبشرین بالجنہ، یعنی مسند صحابہ کی ترتیب کے حساب سے جب روایتیں نقل کرتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، مسند ابی بکر الصدیق، یعنی آپ سے جتنی روایتیں ہیں ترتیب سے ان روایتوں کو نقل کرتے ہیں، پھر حضرت عمر سے، پھر حضرت عثمان سے، پھر حضرت علی سے، یعنی ایک صحابی کی جو روایتیں ہیں ایک جگہ جمع کی جاتی ہیں، اس کو مسند کہتے ہیں۔ تو مسند عثمان بن عفان میں آپ نے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی۔ اسی طرح مسند علی بن ابی طالب، جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی احادیث کا تسلسل ہے، وہاں بھی آپ نے امام زید بن علی کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، حدیث نمبر ہے 562۔ اسی طرح مسند علی بن ابی طالب میں حدیث نمبر 564 پر بھی آپ نے روایت لی ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 590 مسند علی بن ابی طالب میں آپ نے امام زید بن علی کے حوالے سے روایت نقل کی ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ کی روایتوں کو اپنی کتاب مسند میں نقل کیا۔ اسی طرح امام طحاوی یہ نقل کیا یعنی روایت کیا ہے، ان سے روایت لی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی مصر کے رہنے والے تھے۔ سن 239 ہجری میں آپ کی ولادت مصر میں ہوئی اور آپ کا انتقال 321 ہجری میں ہوا۔ علم حدیث و فقہ میں جو جامعیت، جو ملکہ، جو کمال آپ کو نصیب ہوا، وہ بعد میں آنے والے ائمہ سے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ نے اپنی تصنیف شرح معانی الآثار میں 2 روایتیں امام زید بن علی رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ ایک کتاب مناسک الحج، یہ تمام دینی جامعات میں، دینی درسگاہوں میں جی اور درس نظامی کے کورس میں آپ کی کتاب شرح معانی الآثار شامل ہے۔ جی، شرح معانی الآثار ایک اہم اور معتبر کتاب ہے جو اسلامی علوم کی کتابیں جہاں پڑھائی جاتی ہیں وہاں داخل نصاب بھی ہے، اور حدیث شریف اور فقہ کا جو بہترین سنگم، یا جس کو یہ کہا جائے کہ بیک وقت وہ حدیث شریف کی بھی کتاب ہے اور مسائل بیان کرنے والی بھی کتاب ہے۔ اس حیثیت سے اس کی جامعیت اور اس کی افادیت یعنی اس کا فائدہ اہل علم پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اس میں آپ نے 2 روایتیں امام زید بن علی کے حوالے سے نقل کی ہیں۔ دونوں روایتیں بھی کتاب مناسک الحج، حج کے افعال، حج کے جو اعمال ہیں اس ضمن میں آپ نے بیان کیا کہ باب من قدم من حجہ نسکن قبل نسکن، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حاجی حج کے ارکان میں تقدیم تاخیر کر دے، یعنی جو رکن پہلے ادا کرنا ہے اس کو بعد میں ادا کرے، اور جو رکن پہلے بعد میں ادا کرنا تھا اس کو پہلے ادا کر دے تو کیا حکم ہے۔ تو ضمن میں آپ نے آپ کی حدیث لی ہے۔ اسی طرح
دوسرا حدیث نمبر 3768، اسی طرح حدیث نمبر 3774، یہ دونوں جگہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کی روایتیں نقل کی ہیں، روایت کی ہیں۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ سے روایت نقل کرنے والوں میں ہیں۔ امام ابو داود سلیمان بن اشعث اکابر محدثین میں سے ایک ہیں۔ ان کی مرتب کردہ سنن ابو داود کو صحاح ستہ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ کتاب عربی شروح اور ترجمے کے ساتھ عام طور پر دستیاب ہے۔ اس کے مختلف اس کی شروحات ہیں عربی زبان میں، اردو میں، پھر اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ سن 202 ہجری میں افغانستان میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کا انتقال 16 شوال المکرم 275 ہجری میں ہوا۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں امام زید بن علی کے حوالے سے 2 روایتیں نقل کی ہیں۔ وہی کتاب المناسک ہے ایک، اور دوسرے بھی کتاب المناسک ہے۔ کتاب المناسک میں باب الدفعۃ من عرفہ، عرفہ سے جب نکلنا ہوتا ہے حاجیوں کو وہاں سے، اس ضمن میں آپ نے آپ کی ایک روایت بیان کی۔ روایت حدیث نمبر ہے 1922۔ اسی طرح کتاب المناسک میں باب الصلاۃ بجمعین، نماز مزدلفہ میں اور عرفہ میں حج کے موقع پر ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، اس ضمن میں بھی آپ نے امام زید بن علی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ حدیث نمبر ہے 1935۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی روایتوں کو نقل کرنے والوں میں، آپ سے روایت لینے والوں میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن عیسیٰ ہے۔ آپ 3 صدی ہجری سے تعلق رکھنے والے جلیل القدر محدثین کی صف میں شامل ہیں۔ آپ سن 209 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال 13 رجب المرجب 279 ہجری میں ہوا۔ آپ کی ترتیب دی ہوئی کتاب الجامع، جو جامع ترمذی سنن ترمذی کے نام سے مشہور و معروف ہے، اس کتاب کو علم حدیث میں بلند مرتبے کا حامل یعنی بلند مرتبے والی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ امام ترمذی نے اپنی جامع میں امام زید بن علی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ ابواب الحج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے کہ عرفہ پورے کا پورا موقف ہے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر یہ رکن ادا ہو گیا تو حج کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، اور اگر کسی حاجی کا یہ رکن چھوٹ جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو اس ضمن میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 885 امام زید بن علی کے حوالے سے آپ نے اس میں روایت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ عرفہ کے میدان میں کسی بھی جگہ حاجی ٹھہر جائے تو وہ پورے کا پورا میدان وقوف کے لیے ہی ہے، موقف کہلاتا ہے۔ کہیں بھی ٹھہر جائے تو اس کا وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ کا اصل نام محمد بن یزید ہے۔ آپ آذربائیجان کے شہر قزوین کے رہنے والے تھے۔ سن 209 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، یعنی آپ کو بھی 3 صدی ہجری سے تعلق رکھنے والے اکابر محدثین کی صف میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی مرتب کردہ یعنی آپ کی ترتیب دی ہوئی سنن کو صحاح ستہ میں 6 درجے پر رکھا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کا شمار بھی حدیث شریف کی معتبر کتب صحاح ستہ میں ہوتا ہے۔ امام ابن ماجہ نے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت اپنی سنن میں بیان کی ہے۔ کتاب المناسک باب الموقف بعرفات، حدیث نمبر 3010، یعنی عرفات پورے کا پورا میدان عرفہ موقف ہے، کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ حاجی کسی بھی جگہ میدان عرفہ میں ٹھہرے، تھوڑی دیر کے لیے توقف کرے تو اس کا وقوف عرفہ کا جو رکن ہے، حج کا رکن اعظم، وہ ادا ہو جائے گا۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الحسن علی بن عمر دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 306 ہجری میں ہوئی اور 385 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اپنے وقت کے جلیل القدر محدثین سے آپ نے حدیث شریف کا علم حاصل کیا۔ آپ نے کئی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ مورخین کے بیان کے مطابق آپ کی کتابوں کی تعداد 80 سے زائد ہے۔ مورخین یعنی تاریخ دان، تاریخ بیان کرنے والے اور مشہور علماء کا تذکرہ بیان کرنے والوں کے بیان کے مطابق آپ کی کل تصانیف کی تعداد 80 سے زائد ہے۔ آپ علم فقہ، حدیث، اختلاف
مغازی اور تاریخ کے بڑے عالم تھے، یعنی آپ کو مختلف علوم اور فنون پر عبور حاصل تھا۔ حافظ عبد الغنی ازدی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متعلق سب سے اچھی گفتگو 3 آدمیوں نے کی ہے۔ ابن المدینی نے اپنے وقت میں، ابن المدینی یہ اپنے وقت کے جلیل القدر امام تھے اور حدیث شریف میں آپ کو مہارت تھی۔ دوسرے موسیٰ بن ہارون نے اپنے زمانے میں، اور تیسرے دارقطنی نے اپنے عہد میں۔ یہ تینوں حضرات بڑے اچھے انداز سے حدیث شریف کے موضوع پر بیان کرتے تھے۔ امام دارقطنی کا انتقال سن 385 ہجری بغداد میں ہوا، اور آپ کو مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب دفن کیا گیا۔ امام دارقطنی نے اپنی سنن میں امام زید بن علی کے حوالے سے جملہ 4 روایتیں نقل کی ہیں۔ 2 روایتیں کتاب الطہارہ میں ہیں کہ اگر بدن سے کوئی چیز خارج ہو جائے وضو کرنے کے بعد تو کیا وضو باقی رہتا ہے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ضمن میں ایک روایت لائے ہیں اب، حدیث نمبر 20۔ اسی طرح کتاب الطہارہ میں خفین پر مسح کرنے کا بیان بغیر کسی توقیت کے، حدیث نمبر 5۔ یعنی خفین پر مسح کی مدت کا جو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص سردی سے بچنے کے لیے خفین پہنے، خفین کی شرائط ہے، یا آج عام طور پر جو موزے یا ساکس جو پہنے جاتے ہیں وہ مراد نہیں ہیں، وہ چمڑے کے موزے ہوا کرتے تھے عرب میں، جس کو وہ پہنتے تھے سردی سے بچنے کے لیے۔ تو اس کی مدت، اس کا مسئلہ یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی مقیم ہے، اپنے وطن میں موجود ہے، اور وہ خفین پہن لے، وضو کر کے پاکی کی حالت میں وضو کر کے خفین پہن لے، تو اس کو 1 دن اور 1 رات تک، مکمل 1 دن اور 1 رات تک خفین اتارے بغیر جب بھی وضو کرے خفین پر مسح کرنے کی شرعاً اجازت ہے۔ البتہ اگر مسافر ہو تو اس کو 3 دن تک اجازت ہے کہ وہ جس وقت وہ خفین پہنا ہو حالت وضو میں پہنے، وضو کر کے خفین پہن لے، تو 3 دن تک اس کو خفین اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی وضو کرے خفین پر مسح کر لے، یہ کافی ہے۔ تو خفین پر مسح کی مدت متعین ہے یا نہیں، اس سلسلے میں امام دارقطنی نے ایک روایت لی ہے امام زید بن علی سے کہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے مکمل مدت، اور مسافر اگر ہو خفین پہننے والا تو 3 دن اور 3 رات تک اس کو خفین پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 5، کتاب الحیض، باب جواز المسح علی الجبائر، حدیث نمبر 3، باب نمبر 3 ہے۔ اس میں ایک روایت لی ہے آپ نے امام زید بن علی سے کہ اگر کسی کو زخم ہو جائے یا مار لگ جائے اور وہ ہاتھ پر یا پیر پر جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے وضو میں، ان اعضاء پر اگر پٹی بندھی ہوئی ہو تو پٹی پر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس مسئلے میں امام دارقطنی نے زید بن علی سے ایک روایت نقل کی ہے۔ اسی طرح کتاب الطلاق والخلع والایلاء، اس میں بھی ایک حدیث آپ نے روایت کی ہے، حدیث نمبر 52۔ طلاق، خلع اور ایلا، ان تینوں مسئلے میں آپ نے امام زید بن علی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی سن 200 ہجری میں آپ فلسطین میں پیدا ہوئے۔ 13 برس کی عمر میں انہوں نے حدیث شریف کا سماع شروع کیا، یعنی محدثین کے پاس آپ نے ذہن و ادب طے کیا علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ علم حدیث کی طلب میں انہوں نے بغداد، کوفہ، بصرہ، شام، مصر، حجاز، یمن، اصفہان اور دیگر کئی علاقوں کا سفر کیا جو اس وقت علم حدیث کے لیے شہرت رکھتے تھے۔ آپ نے 70 سے زیادہ تصانیف بطور یادگار چھوڑی ہیں، جن میں المعجم کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ المعجم طبرانی، ہاں، معجم کی بھی آپ کی 3 کتابیں ہیں معجم نام کی، ایک معجم کبیر، ایک معجم اوسط اور ایک معجم صغیر۔ اس نام سے آپ کے مرتب کردہ 3 مجموعے ہیں، معجم صغیر، معجم کبیر، معجم اوسط۔ امام طبرانی نے معجم اوسط میں امام زید کے حوالے سے 2 روایتیں نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 5433 میں آپ نے ایک روایت نقل کی ہے زید بن علی کے حوالے سے۔ اسی طرح چھٹی جلد میں حدیث نمبر 6440 میں بھی آپ نے ایک روایت نقل کی ہے۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں امام زید کے حوالے سے 2 روایتیں نقل کی ہیں۔ اخرجہ الطبرانی فی المعجم الکبیر فی باب العین، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جہاں آپ نے احادیث ذکر کی ہیں وہاں آپ نے زید بن علی رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت نقل کی۔ اسی طرح باب العین میں، یعنی عین سے شروع ہونے والے نام، عتبہ بن غزوان سلمی ہیں،
ان کی بھی روایتوں کے ضمن میں آپ نے زید بن علی سے روایت نقل کی ہے. حدیث نمبر دیا اس کا؟ حدیث نمبر نہیں دیا گیا. معجم کبیر میں بھی بہرحال 2 روایتیں امام زید بن علی کے حوالے سے نقل کی گئی. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، امام حافظ علامہ شیخ خراسان ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ خسرو جردی بیہقی جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، شعبان کے مہینے میں سن 384 ہجری میں پیدا ہوئے. ابو الحسین محمد بن حسین علوی، ابو عبداللہ حاکم، ابو طاہر بن محمش، ابو بکر بن فورق، ابو علی روزباری، عبداللہ بن یوسف، ابو عبد الرحمن سلمی جیسے اکابر مشائخ یعنی علماء کے علاوہ ایک بڑی تعداد نے آپ سے علمی استفادہ کیا. آپ کی تصانیف میں الاسماء والصفات 2 جلدوں میں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے بارے میں بحث ہے. اسی طرح سنن کبریٰ 10 جلدوں میں ہیں. اسی طرح السنن والآثار یہ 4 جلدوں میں ہیں. شعب الایمان بھی کئی جلدوں میں ہیں. دلائل النبوہ جملہ 3 جلدوں میں ہے. سنن صغیر 1 جلد میں ہے. امام بیہقی نے اپنی تصنیف شعب الایمان میں امام زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم کے حوالے سے 4 روایتیں نقل کی ہیں، جن 4 روایتیں بیان کی ہیں جو اس طرح ہیں. الخامس عشر من شعب الایمان وهو فی باب فی تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اجلالہ و توقیرہ، فضل فی معنی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمبارک والرحمہ. رقم الحدیث، حدیث نمبر ہے 1588. شعب الایمان کے 15ویں باب میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی احترام اور آپ کی توقیر کے بارے میں ہے کہ آپ کا ادب بجائے لایا جائے. اس میں ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنے کے کیا معنی ہیں. اسی طرح دوسری روایت شعب الایمان کے 21ویں باب میں ہے، وہ بھی صلوات کے بیان میں ہے، جمعہ کی فضیلت کے بارے میں. اسی طرح اس حدیث کا نمبر ہے 2977. 21ویں باب میں شعب الایمان کے باب فی الصلوات جمعہ کی فضیلت میں حدیث نمبر 2978 پر بھی یعنی کنٹینیو آپ نے زید بن علی رضی اللہ عنہ سے 2 روایتیں یہاں نقل کی ہیں اس باب میں. اور 75ویں باب میں شعب الایمان کے جو چھوٹے بچوں پر رحم کرنے اور بڑوں کا ادب بجا لانے کے بارے میں ہے، اس میں بھی ایک روایت آپ نے زید بن علی سے نقل کی. حدیث نمبر ہے 11023. امام بیہقی نے اپنی تصنیف سنن کبریٰ میں امام زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم کے حوالے سے جملہ 9 روایتیں نقل کی ہیں جن کا حوالہ کچھ اس طرح ہے. کتاب الطہارہ باب المسح علی الاصابع والجبائر، پٹھیوں پر مسح کرنے کے بیان میں ایک روایت. کتاب الحج میں بھی آپ نے ایک حدیث روایت کی ہے، حدیث نمبر 8414. نمبر 3 کتاب الحج باب ہے حیثما وقع من المزدلفۃ اجزاءہ، مزدلفہ میں جہاں کہیں بھی قیام کرے تو کافی ہے، حدیث نمبر 9287. اسی طرح کتاب الحج میں وادی محصر کے پاس سے تیزی سے گزر جانے کے بیان میں حدیث نمبر 9308. کتاب الوقف میں الصدقات المحرمات، حرام صدقات کے بیان میں بھی آپ نے ایک حدیث ذکر کی، حدیث نمبر 11678. کتاب الہبات، تحفہ دینے کے بیان میں بھی ایک روایت ہے، اباحۃ صدقۃ التطوع لمن لا تحل له صدقۃ الفرض، یعنی جن کو فرض صدقہ نہیں دیا جا سکتا ان کو نفل صدقہ دیا جا سکتا ہے. اور ضمن میں ایک حدیث نقل کیا آپ نے، حدیث نمبر 11818. کتاب الہبہ میں اعطاء الفیء علی الدیوان، اس بیان میں بھی آپ نے ایک روایت نقل کی ہے. مال فیء جو دشمن سے لڑے بغیر مصالحت کے ذریعے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کی کس طرح تقسیم عمل میں آئے گی. ضمن میں بھی آپ نے حدیث نمبر 12895 پر ایک روایت زید بن علی کے حوالے سے نقل کی. کتاب النکاح باب تحریم النظر الی الاجنبیات من غیر سبب مبیح، یعنی بغیر کسی جائز سبب کے اجنبی عورتوں کو دیکھنا حرام ہے. اس ضمن میں بھی آپ نے ایک روایت نقل کی ہے زید بن علی سے، حدیث نمبر 13290. نمبر 9 کتاب السیر باب ترکی قتل من لا قتال فیہ من الرہبان والکبیر، حدیث نمبر 17934. یعنی جو لوگ جو عابد و زاہد رہبان یعنی عیسائی گرجا گھر میں عبادت کرنے والے، اسی طرح جو بوڑھے ہیں جو جنگ نہیں کر رہے ہیں ان سے جنگ نہیں کرنا چاہیے. جو ہتھیار رکھ دے نیچے زمین پر ہتھیار ڈال دے جو
اور خود سپردگی اختیار کرے اس کو بھی قتل کرنا نہیں ہے۔ اس ضمن میں بھی آپ نے زید بن علی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی۔ امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں ایک روایت امام زید کے حوالے سے نقل کی ہے، کتاب المناسک، باب وقت الدفعۃ من عرفۃ عن عرفۃ خلاف سنت اہل الکفر، یعنی عرفہ سے نکلنے کا بیان، عرفہ سے کس وقت نکلنا چاہیے، اور کافر جو طریقہ اختیار کیے ہوئے تو ان کے طریقے کو چھوڑ کر ایک الگ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2837۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے امام زید کے حوالے سے ایک روایت مستدرک میں نقل کی ہے، کتاب التفسیر، باب من سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی کسی آیت کے ضمن میں، حدیث نمبر 3066۔ امام حاکم نے بھی امام زید بن علی سے ایک روایت لی ہے۔ امام ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ، امام حافظ شیخ الاسلام ابو یعلیٰ احمد بن علی بن مثنی الموصلی 3 شوال المکرم سن 210 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے علم حدیث کی طلب میں، حدیث شریف کے حصول کی طلب میں مصر، ہمدان، عبدان، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد، کوفہ، بصرہ، رے، ہرات، واسط، حلب، مدائن، اس طرح مختلف علاقوں کا سفر کیے۔ آپ کے اساتذہ میں ابو بکر بن شیبہ، عثمان بن ابی شیبہ، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، محمد بن بشار اور محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت شامل ہے۔ آپ کے تلامذہ میں امام نسائی، امام ابن حبان، امام طبرانی جیسے اکابر محدثین شامل ہیں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں ابو یعلیٰ علم حدیث کے ماہرین میں حافظ کا درجہ رکھتے ہیں، ثقہ ہیں اور مشہور ہیں، قابل بھروسہ راوی ہیں اور دیانت اور امانت کے تمام اوصاف آپ میں پائے جاتے ہیں۔ امام ابو یعلیٰ نے چند تصانیف بطور یادگار چھوڑی ہیں، جن میں سب سے زیادہ مقبولیت مسند ابی یعلیٰ کو حاصل ہوئی۔ آپ کا انتقال 14 جمادی الاولیٰ سن 307 ہجری میں ہوا۔ امام ابو یعلیٰ نے امام زید کے حوالے سے جملہ 3 روایتیں اپنی مسند میں نقل کی ہیں۔ مسند علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، حدیث نمبر 312، مسند علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم رقم الحدیث، حدیث نمبر 544، مسند الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما رقم الحدیث، حدیث نمبر 6775۔ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البصری سن 210 ہجری میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علم حدیث کی طلب میں، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بغداد، مصر، مکہ مکرمہ، رملہ جیسے مختلف اسلامی علاقوں کا سفر کیا۔ آپ کا انتقال رملہ میں ہوا۔ آپ کی تصانیف میں مسند بزار اور شرح معطا امام مالک مشہور ہیں۔ امام بزار نے امام زید کے حوالے سے درج ذیل 4 روایتیں نقل کی ہیں۔ نمبر 1، مسند علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، ابو رافع سے انہوں نے علی سے روایت کی، حدیث نمبر 479۔ مسند علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ میں حسین بن علی سے انہوں نے علی سے روایت کی، رقم الحدیث، حدیث نمبر 507۔ مسند علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ میں عبید اللہ بن ابو رافع نے علی سے روایت کی، حدیث نمبر 531۔ مسند علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ میں عبید اللہ بن ابو رافع نے علی سے روایت کی، حدیث نمبر 532۔ اس طرح امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والوں میں ائمہ 4 میں سے بھی بعض جلیل القدر ہستیاں شامل ہیں۔ اسی طرح اکابر محدثین نے بھی آپ سے روایتیں لی ہیں۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے آپ کی جلالت شان کا، آپ کے علم مقام کا، کہ اکابر محدثین صحاح ستہ کے مؤلفین نے بھی آپ سے روایتیں نقل کی ہیں اپنی مشہور کتابوں میں۔ اس لحاظ سے آپ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور ائمہ جرح و تعدیل نے بھی آپ کی تعریف کی اور آپ کو ثقہ قرار دیا۔ مسند امام زید کا ایک اجمالی تعارف۔ مسند امام زید کا جو نسخہ ترجمہ کرتے ہوئے ہمارے سامنے ہے، یہ دارالکتب العلمیہ بیروت سے شائع ہوا۔ اس پر سن طباعت یعنی کس سن میں شائع ہوا، کس سال شائع ہوا ہے، یہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ کس سال یہ پبلش ہوا ہے، چھپا ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ مسند امام زید کا دوسرا نسخہ، اس کی دوسری کاپی دارالباز مکہ مکرمہ سے چھپا ہے۔ یہ دراصل بیروتی نسخے کا عکس ہے، یعنی اسی کا زیراکس ہے، اسی کی ایک کاپی ہے۔ اس نسخے پر اس کا اپنا سن طباعت تو درج نہیں ہے، یعنی کس سن میں یہ نسخہ چھپا ہے، کس سال، اس کا ذکر نہیں ہے۔ تاہم یہ لکھا ہوا ہے کہ مسند امام زید سن 1981 عیسوی میں پہلی مرتبہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے شائع ہوا تھا، لبنان سے چھپا تھا۔ مسند امام زید مطبوعہ
بیروت 400 صفحات پر مشتمل ہے۔ اندرونی سر ورق پر یعنی ٹائٹل پر اس کے جامع کا نام عبدالعزیز بن اسحاق بغدادی تحریر ہے۔ کس نے اس کو جمع کیا ہے؟ ان کا نام بتایا گیا عبدالعزیز بن اسحاق بغدادی ہے۔ مقدمے کی ورق گردانی سے، مقدمے کے اوراق پلٹنے سے، اوراق کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے عبدالواسع بن یحییٰ الواسعی نامی ایک یمنی عالم دین کی کوششوں سے یہ کتاب منظر عام پر آئی ہے۔ شیخ عبدالواسع بن یحییٰ الواسعی نے اس کتاب کی یہ سند بیان کی ہے۔ نمبر 1 امام زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ، نمبر 2 ابو خالد عمر بن خالد واسطی، نمبر 3 ابراہیم بن زبرقان تیمی، نمبر 4 نصر بن مزاحم منقری، نمبر 5 سلیمان بن ابراہیم محاربی، نمبر 6 علی بن محمد نخعی، نمبر 7 عبدالعزیز بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب کے مرتب، نمبر 8 ابو الفضل محمد بن عبداللہ شیبانی، نمبر 9 ابو سعید عبد الرحمن نیشاپوری، نمبر 10 حاکم ابو الفضل وہب اللہ بن حاکم القاسم حسکانی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 11 زید بن حسن بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 12 احمد بن ابو الحسن، نمبر 13 قاضی جعفر بن احمد، نمبر 14 محی الدین و عمران ابو الحسن، نمبر 15 عبداللہ بن حمزہ، نمبر 16 احمد حمید، نمبر 17 قاسم بن احمد حمید، نمبر 18 محمد بن یحییٰ، نمبر 19 احمد بن یحییٰ، نمبر 20 مطہر بن محمد بن سلیمان، نمبر 21 سید صارم الدین، نمبر 22 امام شرف الدین، نمبر 23 سید احمد بن عبداللہ، نمبر 24 سید امیر الدین بن عبداللہ، نمبر 25 قاسم بن محمد، نمبر 26 محمد بن قاسم بن محمد، نمبر 27 قاضی احمد بن سعد الدین مصوری، نمبر 28 احمد بن صالح ابر الرجال، نمبر 29 حسین بن احمد زبارہ، نمبر 30 یوسف زبارہ، نمبر 31 حسین زبارہ حسین بن احمد کے پوتے، نمبر 32 احمد بن یوسف حسین زبارہ کے بھائی، نمبر 33 قاضی عبداللہ غالبی، نمبر 34 علامہ حسین بن عبد الرحمن الاکوع، نمبر 35 قاسم بن حسین بن منصور، نمبر 36 قاضی حسین بن علی عمری، نمبر 37 شیخ عبدالواسع بن یحییٰ الواسعی جنہوں نے امام مسند کو چھپوایا۔ شیخ واسعی نے اپنے استاد قاضی حسین بن علی عمری رئیس مجلس الاستئناف، ایک مجلس ہے اس کے یہ ہیڈ صدر ہیں، انہوں نے ذی قعدہ 1315 ہجری میں اس کتاب کو سنا تھا۔ شیخ واسعی نے یہ بات تحریر کی ہے۔ علامہ حسین بن یحییٰ دیلمی نے سب سے پہلے 1201 ہجری میں اس کی ابواب بندی کی، یعنی اس کتاب کے ابواب بنائے، باب واری اس کتاب کو ترتیب دیا۔ اس سے پہلے یہ کتاب ابواب کے بغیر تھی، یعنی باب ایسا کوئی عنوان نہیں تھا۔ کتاب کے اصل جامع نے، یعنی کتاب کو جو جمع کرنے والے ہیں، انہوں نے اسے 6 جلدوں میں تقسیم کیا تھا، لیکن میں نے، شیخ واسعی کہتے ہیں کہ لیکن میں نے چھاپتے وقت اس جزو بندی کو ترک کر دیا، یعنی اس کے اجزاء کا لحاظ نہیں رکھا، بلکہ اس کو ایک ہی جز میں میں نے اس کو شامل کر دیا۔ شیخ واسعی نے یہ دلچسپ بات تحریر کی ہے، جب میں نے اس کتاب مسند امام زید کو چھپوایا تو مجھے مسند امام زید کے چھپے ہوئے نسخے کا پتہ چلا جو اٹلی سے چھپا تھا اور لاطینی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا تھا۔ شیخ واسعی نے اپنے مقدمے میں اس وقت کے مصر کے مفتی اعظم شیخ محمد نجید مطیعی حنفی کی تحریر بھی نقل کی ہیں، جس کے یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ میں نے اس مسند امام زید کو ایک ایسا مجموعہ پایا جس میں قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کے ذریعے مدلل فقہی مسائل اور شرعی احکام موجود ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے موافق ہیں۔ شیخ واسعی نے شام کے جلیل القدر عالم عبد القادر بن احمد بدران کی تحریر بھی نقل کی ہے، جس کے یہ الفاظ لائق توجہ ہیں، یعنی توجہ دیے جانے کے لائق اور قابل ہیں۔ امام زید رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کتاب و سنت پر مبنی ہے، جیسا کہ اس مسند کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ شیخ واسعی نے الجامع الازہر مصر کے مدرس اور خطیب شیخ عبد المعطی السقا شافعی کی تحریر بھی نقل کی ہے، جس کا ایک شذرہ، یعنی جس کا ایک جملہ حصہ درج ذیل ہے۔ فخر علماء یمن کے علماء بھی جن پر فخر کریں، مولانا شیخ عبدالواسع بن یحییٰ الواسعی، امام شہید زید بن علی، امام علی زین العابدین بن امام حسین جو نواسۂ رسول ہیں، ان کی مسند ہمارے سامنے لائے، یعنی
شیخ عبد الواسع بن یحییٰ واسعی نے امام زید بن علی کی مسند کو چھپوا کر ہمارے سامنے پیش کیا، جس سے دل خوش ہو گیا اور آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی کہ علم کا ایک ذخیرہ اور ایک سرمایہ ہمارے سامنے ہمارے استفادے کے لیے پہنچا۔ اس کے بعد شیخ واسعی نے امام زید اور ان کے منتسبین، یعنی ان سے تعلق رکھنے والے، ان کے مریدین اور ان سے نسبت رکھنے والے زیدیہ کے بارے میں، یعنی ان سے نسبت رکھنے والی جماعت کے بارے میں ایک استفتاء، ایک مسئلہ اور اس کا جواب نقل کیا ہے، فتویٰ طلب کیا گیا تھا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں فاضل مجیب نے، یعنی جواب دینے والے محقق نے اپنے جواب میں امام زید کا مختصر تعارف، ان کی شان میں ائمہ کرام کے توصیفی کلمات نقل کیے ہیں کہ امام زید بن علی کے بارے میں ائمہ کرام نے جو مدح سرائی کی ہے، ان کی تعریف کی ہے، ان کلمات کو نقل کیا اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ امام زید اور ان کے ماننے والوں کے نظریات اہل سنت و جماعت کے عقائد کے عین مطابق ہیں اور اس گروہ سے مختلف ہیں جنہیں عرف عام میں شیعہ کہا جاتا ہے۔ امام زید کے ماننے والے شیعہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے نظریات اور ان کے اعتقادات عین اہل سنت والجماعت کے اعتقادات کے مطابق ہیں۔ اس استفتاء کے موجب اس فتوے کا جواب دینے والے شیخ بکر بن محمد عاشور صدقی حنفی ہیں، جو اپنے زمانے میں مفتی اعظم مصر تھے، مصر کے مفتی اعظم کہلاتے تھے۔ یہ فتویٰ 23 شوال المکرم سن 1328 ہجری کو تحریر کیا گیا، تقریباً 114 سال پہلے یہ فتویٰ دیا گیا۔ اس فتوے پر شیخ الازہر شیخ سلیم البشرا کی تائید، دستخط و مہر کے ہمراہ موجود ہے، یعنی بڑے بڑے ائمہ نے بھی، اپنے وقت کے علماء نے بھی اس فتوے پر دستخط کی ہے۔ ہم اس سے پہلے شیخ واسعی کے حوالے سے یہ بات تحریر کر چکے ہیں۔ مسند امام زید کی ابواب بندی علامہ حسین بن یحییٰ نے 13ویں صدی ہجری کے آغاز میں کی۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب کے ابواب روایتی فقہی کتابوں کی طرز پر ترتیب دیے گئے ہیں۔ ان ابواب میں احادیث و آثار اور امام زید کی فقہی رائے کلی و جزوی طور پر نقل کیے گئے ہیں، یعنی کسی بھی فقہی مسئلے میں امام زید کی جو رائے ہے اس کو مکمل طور پر بیان کیا گیا، یعنی کہیں احادیث کے ساتھ آثار اور آراء بھی نقل کیے گئے ہیں۔ کسی باب میں صرف احادیث اور صحابہ کے اقوال ہیں، کسی میں صحابہ کے اقوال اور فقہا کی رائے ہیں، کسی میں صرف فقہی رائے ہے وغیرہ۔ مسند امام زید میں منقول بیشتر احادیث اہل سنت کے ہاں رائج کتب احادیث میں موجود ہیں، یعنی امام زید کی کتاب میں جو روایتیں پائی جاتی ہیں وہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ہم نے اپنی ناقص کوشش کے ذریعے ان احادیث کے دیگر مصادر کے تفصیلی حوالے کی نشاندہی کر دی ہے، تاہم یہاں اس امر کی وضاحت فائدے سے خالی نہیں ہوگی۔ کتب احادیث کے مؤلفین نے اپنی کتابوں میں احادیث کے ان الفاظ کو نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنے تھے۔ بعض مؤلفین نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ وہ مختلف راویوں کے حوالے سے منقول ہونے والے، نقل کیے جانے والے اختلاف الفاظ یا اضافہ و اختصار کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں، لیکن بیشتر یعنی اکثر حضرات نے ایسا نہیں کیا۔ بعض اوقات ایک حدیث ایک ہی واقعے سے متعلق ہوتی ہے اور ایک ہی صحابی سے منقول ہوتی ہے، بیان کی جاتی ہے، لیکن بعد میں آنے والی راوی اسے مکمل یا جزوی طور پر نقل کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال کے لیے مسند احمد کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، جس میں امام احمد بن حنبل نے صحابہ کرام کی ترتیب کے حوالے سے مضمون کی ترتیب کا خیال رکھے بغیر احادیث شریفہ مرتب کی ہیں، لیکن بعض روایت ایسی ہیں کہ ایک ہی روایت ایک ہی صحابی کے حوالے سے تفصیلی روایت کے طور پر منقول ہے اور مختصر روایت کے طور پر بھی منقول ہے۔ بعض اوقات کتب احادیث کے مؤلفین ذاتی طور پر روایت کو مکمل طور پر یا مختصر طور پر نقل کرتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری اپنے قائم کردہ تراجم میں ابواب کی تائید کے لیے بعض اوقات ایک ہی روایت کو الفاظ کی تقدیم و تاخیر یا تکمیل و اختصار کے ساتھ نقل کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات حدیث کسی مسئلے سے متعلق ہوتی ہے اور اس ایک مسئلے کے دو یا اس سے زیادہ مرتبہ مختلف حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہوتا ہے اور محدثین ان دونوں روایتوں کو الگ الگ نقل کرتے ہیں۔ بعض اوقات حدیث کسی مسئلے سے متعلق ہوتی ہے اور دو الگ روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یعنی آپ کا عمل دو مختلف صورتوں میں منقول ہوتا ہے۔ بعض اوقات حدیث کسی مسئلے سے متعلق ہوتی ہے اور اس مسئلے سے متعلق دو الگ روایات بظاہر ایک دوسرے کے خلاف معلوم ہوتی ہیں،
تاہم عام طور پر ایسا اس وقت ہوتا ہے جب دونوں میں سے ایک عمل کینسل کر دیا گیا ہو، منسوخ ہو۔ بعض اوقات بظاہر ایک ہی سوال کے جواب میں دو الگ الگ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دو الگ صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایسا عموماً اس وقت ہوتا ہے جب ہر سوال یا واقعہ کا پس منظر بیک گراؤنڈ دوسرے سے مختلف ہو۔ بعض اوقات دو روایتوں میں سے ایک مطلق اور دوسری مقید مفہوم کی حامل ہوتی ہے، یعنی ایک روایت میں مطلق ذکر ہوتا ہے اور ایک روایت میں قید کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک روایت ایک کتاب میں حدیث مرفوع کے طور پر نقل ہوتی ہے۔ حدیث مرفوع یعنی جس کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، حدیث مرفوع کے طور پر نقل ہوتی ہے، اور دوسری کتاب میں حدیث موقوف یعنی صحابی تک جس کی سند پہنچے اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ کسی دوسری کتاب میں حدیث موقوف کے طور پر منقول ہوتی ہے۔ مسند امام زید کی احادیث کی تخریج کرتے ہوئے ہم نے اس بات کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کی ہے کہ مضمون اور پس منظر کی مطابقت کے حساب سے دیگر مصادر سورسز کی نشاندہی کی جائے، تاہم الفاظ میں اختلاف ہو سکتا ہے یا حدیث مکمل یا جزوی طور پر منقول ہو سکتی ہے۔ تاہم مسند امام زید میں بعض روایات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے قول کے طور پر یعنی موقوف روایت کے طور پر منقول ہیں، جبکہ دیگر محدثین نے انہیں حدیث مرفوع یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے طور پر نقل کیا ہے۔ ہم نے اس کی نشاندہی کر دی ہے۔ دیگر مآخذ سورسز کی نشاندہی کرتے ہوئے ہم نے ہر کتاب کی کتاب اور باب یعنی باب اور ذیلی باب کی اصل عربی الفاظ میں نشاندہی کی ہے، تاکہ محققین اصل مآخذ یعنی بیسک سورسز کی طرف آسانی سے رجوع کر سکیں۔ یہ ہماری کوتاہی و کاہلی ہے کہ ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے آثار کے دیگر مآخذ دیگر سورسز کی تحقیق نہیں کی۔ ہم اس کے لیے قارئین سے معذرت خواہ ہیں، تاہم اس بارے میں پرعزم ہیں۔ مسند امام زید کے حوالے سے عربی میں کی جانے والی تحقیق میں اس قرض کو چکانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ مسند امام زید کی خدمت کے حوالے سے ہماری دوسری بڑی کوتاہی یہ ہے کہ جن مسائل و معاملات سے متعلق امام زید کی فقہی رائے اس کتاب میں منقول ہے، ان مسائل کے بارے میں دیگر ائمہ فقہ کی رائے ہم نے نقل نہیں کی ہے۔ بطور خاص امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے ضرور نقل کی جانی چاہیے تھی، کیونکہ امام اعظم نے امام زید سے براہ راست یعنی ڈائریکٹ استفادہ کیا ہے، آپ سے علمی فیضان حاصل کیا۔ اس قرض کو بھی ہم عربی شرح میں چکانے کی کوشش کریں گے۔ مسند امام زید میں بعض روایات ایسی ہیں جو ہمیں دوسری کتابوں میں نہیں مل سکی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہماری کم علمی اور تلاش و تحقیق کے کام میں نااہلی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے میں امام زید منفرد ہوں۔ اس لیے ہم اس اصول کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ علم حدیث کی تقریباً سبھی کتابوں کے مؤلفین چند ایک بلکہ کئی ایک روایات نقل کرنے میں الگ الگ ہوتے ہیں، منفرد ہوتے ہیں۔ اس طرح حدیث شریف کے بعض راوی جن کے حوالے سے کتب احادیث کے مؤلفین نے روایتیں نقل کی ہیں، وہ بھی بعض روایات نقل کرنے میں منفرد ہوتے ہیں۔ اس لیے مسند امام زید میں منقول بعض روایات کی انفرادیت اس کی ثقافت کو مجروح نہیں کرتی، یعنی مسند امام زید میں جو بعض روایتیں ہیں منفرد ہیں اور کسی محدث نے اس کو روایت نہیں کیا، اس کی انفرادیت کی وجہ سے اس کی ثقافت یعنی اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو کہ یہ کتاب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد شائع ہوئی ہے، اس لیے اس بات کا امکان موجود ہے کہ کسی شخص نے اس میں تحریف کر دی ہو، رد و بدل کر دیا ہو، ہم اس امکان کو تسلیم کرتے ہیں۔ بالفرض ولو بالفرض اگر کسی نے تحریف کی بھی ہو، اگر یہ مان بھی لیں کہ کسی نے تحریف کی ہے، تو اگر کسی نے تحریف کی ہو، رد و بدل کیا بھی ہو، تو وہ تحریف شدہ روایت موضوع کہلائے گی، من گھڑت کہلائے گی۔ لیکن محض اس بنیاد پر مسند امام زید کو غیر مستند، غیر معتبر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ موضوع روایات تو حدیث، تفسیر اور سیرت کی کئی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، بلکہ مشہور محقق حافظ عبد الرحمن ابن جوزی نے تو صحیح بخاری کی بعض روایات کو موضوع قرار دیا ہے۔ جہاں تک دیر سے شائع ہونے کا تعلق ہے، یعنی موضوع اگر مان لیں تو اس کی وجہ سے ایک آدھ روایت کے موضوع ہونے سے اصل کتاب کی اہمیت پر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جن لوگوں نے حدیث شریف کے راویوں کے اعتبار سے احادیث کو جانچا ہے، پرکھا ہے،
ان میں ابن جوزی ایک متشدد ناقد ہیں، انہوں نے تو صحیح بخاری شریف کی بعض روایتوں کو تک موضوع کہہ دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بخاری شریف جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ مانی جاتی ہے، جس کو محدثین نے اتفاق کے ساتھ، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ محتم بالشان اور حدیث شریف کی صحیح کتاب روئے زمین پر وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کو اپنی کتاب قرار دیا۔ بہرحال یہ محدثین کے اپنے مختلف نظریات ہوتے ہیں، وہ اپنے علم کے اعتبار سے کتابوں کو جانچتے ہیں۔ جہاں تک اس کتاب کے دیر سے چھپنے کا تعلق ہے کہ امام زید بن علی تو دوسری صدی ہجری کے آپ محدث ہیں اور آپ کی کتاب چھپ رہی ہے تقریباً 1000 سال کے بعد، تو محققین اس بات سے واقف ہیں کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید حمام بن منبہ کے صحیفے کو عالمی شہرت یافتہ محقق اور جامعہ نظامیہ کے فارغ التحصیل ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے چند دہائیاں قبل چند سال پہلے دریافت کر کے پہلی مرتبہ آپ نے اس صحیفے کو شائع کروایا تھا، چھپوایا تھا۔ لیکن محققین اس صحیفہ حمام بن منبہ کو اسی لیے مستند اور معتبر تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں موجود تمام روایات دیگر کتب احادیث میں منقول ہیں اور اردو زبان میں صحیفہ حمام بن منبہ کے چند تراجم ہو کے شائع بھی ہو چکے ہیں۔ تو پھر اس حوالے سے مسند امام زید پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا صحیفہ جو آپ کے شاگرد رشید حمام بن منبہ نے ترتیب دیا تھا، وہ صحیفہ بھی تقریباً 1000 سال کے بعد عالمی شہرت یافتہ محقق ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں اور کوششوں سے چھپ کر منظر عام پر آیا تھا۔ جب اس کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر مسند امام زید پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ہم نے اس کی اکثر احادیث کے دیگر مآخذ، اس کے دیگر سورسز کی نشاندہی کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کتاب کی ثقاہت، یعنی اس کتاب کے مستند ہونے کے بارے میں مصر کے مفتی اعظم کے منصب پر فائز رہنے والے بزرگ کے ہمراہ عالم اسلام کی مشہور درسگاہ الجامع الازہر کے ایک مدرس اور ان کے علاوہ شیخ الازہر کی رائے کی بھی نشاندہی کی ہے۔ یہ وہ سطور تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے ایک عاجز اور گنہگار بندے نے برادران اسلام کی سہولت اور فائدے کے لیے تحریر کیا۔ تمام جہانوں کا پروردگار اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اپنے حبیب کے صدقے۔ یہ مقدمہ نقل کرنے والے ہیں محمد محی الدین، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں اور کوتاہیوں کو معاف کرے۔ بہرحال مسند امام زید رحمۃ اللہ علیہ پر یہ ایک بحث اور گفتگو تھی جو اصل مصنف اور کتاب کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اصل کتاب کا آغاز ہوگا کتاب الطہارہ سے، جیسا کہ فقہی ترتیب ہے کہ فقہ کی کتابوں میں بلکہ بعض احادیث شریفہ کی کتابوں میں بھی کتاب الطہارہ سے آغاز کیا جاتا ہے، اسی طرح مسند امام زید کا آغاز بھی کتاب الطہارہ سے ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کتاب الطہارہ سے اصل کتاب کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اور خاص طور پر اس ریکارڈنگ کا اہتمام کرنے اور اس سلسلے میں جن لوگوں نے اپنا تعاون پیش کیا ہے اور جو اس علمی کاوش کو اور اس علمی سرمایہ کو آگے بڑھانے کے لیے جن حضرات نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور خاص طور پر مولانا سید عبدالواسع صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے اور ان کے اہل و عیال میں عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔